أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام ماہ رمضان میں اتوار کے دن بعد نماز ظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشوں کے تعلق سے کچھ سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوں گے. محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے. رمضان کے ایام سال بھر میں سب سے افضل ایام ہوتے ہیں. اس مناسبت سے ہم تمام سب سے افضل انسان کی زندگی کے کچھ لمحات کو جاننا، سب سے افضل انسان کی زندگی کے کچھ گوشوں کو سننا ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے. میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم. اے مسلمانوں، تمہارے لیے تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جو باتیں تمہارے لیے شاق ہوتی ہیں، تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، وہ باتیں ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہیں. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے وہ بہت حریص ہیں، خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مؤمنوں کے لیے بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کے تعلق سے بات بتائی کہ اللہ کے رسول کے سینے میں جو دل تھا وہ انسانوں کے لیے تڑپتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دل تھا وہ دل انسانوں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس کیا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی کوشش کیا کرتے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، کہ ہر انسان صحیح راستے پر آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کرتے کہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آ جائے، ہر آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول برابر کوشش کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننا ہر مسلمان کے لیے
ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مراد آپ کی زندگی، آپ کے دن اور رات، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا سفر اور آپ کا اپنے علاقے میں رہنا، آپ کے دن اور رات، آپ کے معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کے اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے، اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کی صورت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، یہ ساری باتیں ان کو جاننا اسے سیرت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ سیرت نبی اسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے، اس بارے میں ہم تمام کو جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے۔ آپ انبیاء کے سردار تھے، سید الانبیاء تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے لوگوں میں سے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کردہ انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ وہ ہستی تھی جن پر قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے ہمیں احادیث کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل اور قدوہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب سے افضل شخصیت ہے۔ آج تک کسی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان کو نہیں دیکھا۔ آج تک کسی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان کو جنا نہیں۔ آج تک کسی انسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق نہیں آئے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنندہ، اللہ کے اختیار کردہ، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے سب سے محبوب اور اللہ کے سب سے قریب انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محمد ہم نے آپ کو دونوں جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ جو پیغام لے کر آئے وہ رحمت کا پیغام تھا۔ آپ کی تعلیمات رحمت کی تعلیمات تھی۔ آپ کی جو بھی سیرت رحمت کی سیرت ہے۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، آپ نے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، آپ نے دوسروں کو بھی نوازا، اپنوں کو بھی نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے افضل انسان کی سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے با کمال انسان کی سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے کامیاب انسان کی سیرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی انسان اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔
اگر کوئی انسان آخرت میں بھی کامیابی چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اپنے آپ کو ایک بہترین آدمی بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہم 4 یا 5 نکات میں ہم دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک اللہ کو راضی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کو اپنا نمونہ نہ بنا لیں۔ ایک انسان زندگی بھر نیکیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، نیکیاں کرتے جا رہا ہے، اس کے اچھائیوں کا پورے علاقے میں، پوری بستی میں، پورے ملک میں چرچا ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو اس کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دیں گے، اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو آدمی ایسا کام کریں جو کام کے میری سنت کے مطابق نہ ہو، ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسی اچھائی وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی شرط ہماری نیکی، ہمارے ایمان، ہمارے یقین، ساری چیزوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اللہ کے رسول کے عمل کو جاننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا سبب اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رسول کو اچھی طرح جانیں۔ دنیا کا یہ قانون ہے، دنیا والے اپنے جو پیشوا ہوتے ہیں، اپنے جو نمونہ ہوتے ہیں، اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی زندگی کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں، ہمارے لیے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا۔ ہم اس وقت تک ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح نہ جان لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کر لیں۔ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کو نہیں جانے گا وہ آپ سے محبت نہیں کر پائے گا۔ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کوئی آدمی اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت میری جان کے بعد ہے۔ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا درجہ میری جان ہے، اس کے بعد میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اور فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد، اس کے اولاد، سارے لوگ اور اس کے جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مؤمنوں کے لیے ان کے جان سے زیادہ افضل ہیں۔ مؤمنوں کو اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، اخلاق کو پڑھیں، اللہ کے رسول کے معاملات کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاملات کیا کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی کیسے کیا کرتے تھے، یہ ساری باتوں کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ترازو ہے۔ ہمارے اعمال اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق تولے جائیں گے۔ عمل اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق ہو قابل قبول، عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو قابل قبول، عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو قابل قبول، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، وہ نیکی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس نیکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آج ہم جانتے ہیں جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، اس دنیا میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جو بھی دشمن ہیں، آج دنیا میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، تو وہ مشہور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات پیش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر، یا آپ کے خلاف کارٹون بنا کر، یا آپ کے خلاف کچھ کالم لکھ کر اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کبھی کسی نے اللہ کے رسول کو گالی دے دی، کسی نے اللہ کے رسول کے خلاف کارٹون بنا دیا، کسی نے اللہ کے رسول کو دہشت گرد قرار دیا، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور غیروں کے سامنے پیش کریں۔ غیر اللہ کے رسول کو جانتا نہیں، جو آدمی ایمان نہیں رکھتا، جو آدمی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کے رسول کو جانتا نہیں۔ جب وہ اس طرح کی باتیں دیکھتا ہے، سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی وہی باتیں آنے لگتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محمد ایسے ہی ہو۔ غلط تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکتا ہے۔ ایسے میں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو جانیں، ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں، اور ہمارے اطراف و اکناف میں جو غیر رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ساتھ سفر کرنے والے،
ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جو غیر رہتے ہیں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ پیش کریں کہ اللہ کے رسول کیسے تھے۔ کب ہم پیش کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں، جب اللہ کے رسول کو جانیں۔ ہم نہیں جانیں گے تو جذبات میں آ کر ہم سامنے والے کو گالی تو دے سکتے ہیں، جذبات میں آ کر سامنے والے کو خاموش تو کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نمونہ کسی اور کے سامنے ہم پیش نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کو نہیں جانیں گے، اللہ کے رسول کا صحیح نمونہ، اللہ کے رسول کی شخصیت کو صحیح طور پر ہم دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دشمن اللہ کے رسول کو جانتا نہیں تو اللہ کے رسول کے خلاف باتیں پیش کرے گا، اللہ کے رسول کے خلاف بہت سارے تصورات اپنے ذہن میں رکھے گا۔ جب اللہ کے رسول کو کوئی آدمی جان لیتا ہے تو اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ سیرت رسول کا ایک واقعہ ہے، سمامہ ابن اثال صحابی ہیں، ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے تعلق سے دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے قریب سے دیکھا نہیں تھا، اللہ کے رسول کو انہوں نے قریب سے دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول کے تعلق سے اپنے دل میں بہت برا خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے معاملات کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کا دل اللہ کے رسول کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا، جب انہوں نے اللہ کے رسول کے معاملات کو دیکھا، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نرمی کو دیکھا، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی رحمت کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آج یہ کلمات کہتا ہوں، آج سے پہلے کل تک اگر روئے زمین میں سب سے ناپسندیدہ چہرہ کسی کا تھا تو وہ آپ کا تھا۔ سمامہ ابن اسال ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول روئے زمین میں اگر کسی کا چہرہ ناپسندیدہ تھا، میرے دل میں ناپسندیدہ کسی کا چہرہ تھا تو وہ آپ کا تھا، کیونکہ میں آپ کو جانتا نہیں تھا، کیونکہ میں نے آپ کے معاملات کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں آپ کی سیرت کو جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے سب سے ناپسندیدہ صورت آپ کی صورت تھی۔ جب میں نے آپ کو دیکھا، جب میں نے آپ کے سیرت کو دیکھا، آپ کو پڑھا، آپ کے معاملات، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج میں گواہی دیتا ہوں کہ روئے زمین میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ جب تک انہوں نے جانا نہیں تھا دشمنی تھی، جب تک جانا نہیں تھا ان کے دل میں اللہ کے رسول کے تعلق سے غلط خیالات تھے۔ جب اللہ کے رسول کو انہوں نے جانا تو ان کا دل اللہ کے رسول کی محبت سے بھر گیا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو ان کا دل اللہ کے رسول کی محبت سے بھر گیا۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں، خود جان کر اللہ کے رسول کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے رسول کی زندگی دنیا کی ہر زندہ زبان میں پائی جاتی ہے۔ ہر زندہ زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زیادہ طویل زندگی اللہ کے رسول کے ہر دن، ہر سال اللہ کے رسول کے تعلق سے ہر لمحے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو مختصراً بھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کی زندگی کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے وفات تک ساری باتیں بیان کی شکل میں، دروس کی شکل میں، لیکچر کی شکل میں بھی یوٹیوب میں بہت سارے جگہوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہے، تو آپ دیکھ کر اللہ کے رسول کو سن سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہم ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے
کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان، نئی نسل کے لوگ اور بڑے لوگ بھی جو جسے پسند کرتے ہیں، کھلاڑی ہو، فلم اسٹار ہو، جسے وہ پسند کرتے ہیں، اس کے بایو ڈیٹا مکمل طور پر یاد رکھتے ہیں۔ وہ کہاں زندگی گزارتا ہے، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، وہ کیا کام کرتا ہے، اس نے کیا کام کیے، اس کے کارنامے کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہیں، جن پر ایمان، جن پر محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ترقی، ہماری کامیابی ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ایسی شخصیت کے تعلق سے بہت سارے نوجوان جانتے نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے نوجوان اللہ کے رسول کا مکمل نام تک نہیں جانتے۔ جب کسی سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے تو کوئی کہتا ہے حضور، کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کا مکمل نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو اللہ کے رسول کی زندگی کو جاننا ضروری ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننے سے ہم اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو جان کر ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جان کر ہم اپنے معاملات کو، اپنے گفتگو کو، رہن سہن کو، دن اور رات کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے رسول کے دن اور رات کو پڑھیے۔ ضرور آپ کو جاننا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے تھے، کیسے گزارا کرتے تھے، اللہ کے رسول کیسے چلتے تھے، اللہ کے رسول کیسے بات کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول دوسروں سے بات کیسے سنا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا، اللہ کے رسول کی صورت کیسی تھی، اللہ کے رسول کے ہاتھ کیسے تھے، اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے۔ ساری باتیں صحابہ کرام نے نقل کی ہیں، اور صحابہ کرام اللہ کے رسول سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، حد درجہ محبت کیا کرتے تھے، حد درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے عروہ ابن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مشرکین جو کافر تھے انہوں نے عروہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، جاؤ آپ ہمارے تعلق سے محمد سے بات کر کے آؤ۔ عروہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ واپس جا کر کہتے ہیں عروہ ابن مسعود، میں دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے دربار میں نے گیا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہوں، لیکن محمد کے ساتھیوں نے محمد کی جس طرح محبت کرتے ہیں، محمد کی جس طرح تعظیم اور قدر کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کو ان کے ساتھیوں کو اتنی محبت کرتے ہوئے، اتنی قدر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دشمن کی گواہی ہے، دشمن کہتا ہے کہ میں نے محمد کے ساتھیوں کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا کہ کسی اور کو اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحابی رسول عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں اتنی بھری ہوئی تھی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں آپ کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا کہ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کرو، اللہ کے رسول کیسے تھے، تو میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ محبت زیادہ ہونے کی وجہ سے تعظیم اور قدر اتنی کرتے تھے کہ ہم آپ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے محبت کیا تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے، ان کا ایمان پختہ رہا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے رسول کی زندگی کو جاننا ہے۔ یہ سیرت رسول کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔
آنے والے پروگرام میں ہم انشاءاللہ سیرت رسول کے چند اہم گوشوں کو، سیرت رسول کے چند اہم واقعات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ گوشے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں، ہمارے دل اللہ کے رسول کی محبت سے بھر جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام اللہ کے رسول سے حد درجہ محبت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی کو بنانے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔